عید الفطر کے بعد جہاں جگہ جگہ عید ملن اور عید میلاد پروگرام منعقد ہو رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف یتیم اور غریب بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کا انتہائی پیارا اور خوشگوار منظر بنگلورو میں دیکھنے کو ملا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ بنگلورو کے یتیم خانہ اہل اسلام میں خوشیوں کی سوغات لے کر بزم نسواں کی ٹیم ایک بار پھر حاضر تھی۔ موقع تھا عید ملن تقریب کا۔ حسنی شریف کی قیادت میں بزم نسواں کی تمام ارکان نے یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کے ساتھ اپنا پورا دن گزارا۔ ان بچوں میں نئے کپڑے، چوڑیاں، چپل اور اسکول کے بیگ تقسیم کیے، ساتھ ہی ساتھ ان میں مٹھائی بھی بانٹی گئی۔ یتیم خانہ کے سارے بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ تمام بچے ویسے تو اپنی عید یتیم خانہ میں ہی مناتے ہیں، لیکن عید کے کچھ دن بعد بزم نسواں کی ٹیم ہر سال یہاں پہنچ کر عید ملن پروگرام منعقد کرتی ہے، یعنی بچوں کو عید کی دوہری خوشی مل جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عید پہ یہاں پہ ہی تھے، گھر پہ نہیں گئے۔ اب عید کے بعد یہاں پہ حسنہ آنٹی آئے، جنہوں نے ہم اچھی خوشیاں دی اور اچھی تعلیم، اچھا بیان کیا۔ آج اتنا اچھا لگا۔ کپڑے، بسکٹ، چاکلیٹ یہ سب کو ہم مل گئے، بنگڑیاں، چپلاں، دینی تعلیم سیکھے۔ دل تو بہت خوش ہے، بہت انجوائے کرے۔ یتیم مجبور بچوں پر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے بزم کی ارکان ہر بچے کو تحفہ دیتی ہیں، بچوں کی خیر خیریت کا پتہ لگاتی ہیں اور ان کے حوصلوں کو بلند کرتی ہیں، تاکہ یہ بچے بھلے ہی غریب پیدا ہوئے ہوں لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد با اخلاق شہری بن کر جئیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ہر سال اللہ بھی موقع دیتا ہے کہ ہم یہاں مسلم آرفنیج کو آتے ہیں اور ان تمام بچوں کے ساتھ عید کی دوہری خوشیاں مناتی ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے، مل بیٹھ کے ان کو دیکھنے کی، ان کی تعلیم کیسی ہو رہی ہے وہ سب دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ It's so nice to see them, a smile on their faces. اتنی خوش ہم کو خوشی ہوتی ہے، اور we wait for it and اللہ ہم کو اور ہر سال اور زیادہ موقع دیں کہ ہم لوگ آ کے ان کے ساتھ وقت بتائیں۔ ہر سال رمضان کی عید کے بعد ہم لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ کب ہم یہاں پر آئیں اور ان بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ بنگلورو کی مسلم خواتین کی قدیم تنظیم بزم نسواں گزشتہ 30 سالوں سے پابندی کے ساتھ یتیم خانہ اہل اسلام میں عید ملن پروگرام منعقد کرتی آ رہی ہیں۔ پروگرام میں بچوں کو نصیحتیں، اسلامی قصے اور کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں، تاکہ یہ غریب بچے بڑے ہو کر اپنے خاندان، سماج اور ملک کا نام روشن کر سکیں۔ رؤف احمد ہلور، نیوز 18 اردو، بنگلورو۔